نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کی ہم نے اتاری کیا چیز تورات فیہا ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے تورات کی طرف، یعنی اس تورات میں ہدن ہدایت ہے، و نورن اور نور ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن و نور، بے شک ہم نے تورات اتاری ہے، نازل کی ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم وہ حکم دیتے تھے یا حکم دیتے رہے گے، بہا ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کس کی طرف؟ تورات کی طرف، یعنی اس تورات کے مطابق حکم دیتے رہے، فیصلے کرتے رہے۔ نبیون انبیاء، نبی کی جمع پیغمبر، الذین جو اسلموا فنبردار تھے، مسلم تھے، ماننے والے تھے، سر جھکانے والے تھے۔ للذین ان کے لیے جو ہادو یہودی ہوئے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادو، اسی تورات کے مطابق انبیاء جو ہمارے فنبردار تھے حکم دیتے رہے، کن کو؟ یہودیوں کو، یعنی یہودیوں کو ہمارے انبیاء جو فنبردار تھے اسی تورات کے مطابق حکم دیتے رہے۔ والربانیون اور مشائخ، اللہ والے، زاہد جو زہد والے ہیں، پرہیزگار، درویش، ربانیون کی جمع ہے، اور ربانی کہتے ہیں اللہ والوں کو، مشائخ وغیرہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ والاحبار، احبار بھی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور علماء کے لیے جو علم دیتے ہیں احبار ہیں۔ بما اس لیے کہ استحفظوا، وہ جو علماء کرام تھے وہ نگہبان مقرر کیے گئے تھے، من کے یسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور مشائخ اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ دیتے رہے، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ یا آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ والے اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، حکم دیتے رہے، اس واسطے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے تھے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، یعنی وہ جو ربانیون اور احبار تھے، علیہ اس پر، شہداء گواہ تھے۔ وَكَانُوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس لا نہ، تخشبوا الناس، پس مت ڈرو لوگوں سے، پس مت خوف کھو لوگوں سے، بلکہ کس سے خوف کھو، کس سے ڈرو؟ وَاخْشَوْنِی، اور ڈرو صرف مجھ سے۔ کتنا پیارا حکم ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس ڈرا کرو صرف اللہ سے، مجھ سے نہ ڈرا کرو لوگوں سے۔ وَاخْشَوْنِی تھا نا، پھر پڑھ لیتے ہیں، پس لوگوں سے نہ ڈرا کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اور ایک اور پیارا سا حکم، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچا کرو،
बिआयाती मेरी आयतों को, समना थोड़ी सी, कलीलन कीमत से। दो आकाम कि एक तो अल्लाह से डरा करो, लोगों से नहीं, और दूसरा वला तश्तरू बिआयाती समना कलीला, और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत से मत बेचा करो, ना बेचा करो। वमल्लम, और जो ना, यहकुम लम यहकुम, जो फैसला ना करे, बिमा अंज़लल्लाहु, बिमा यानी इसके साथ जो अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने नाजिल किया। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु, और जो किताबुल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, जिसे अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने उतारा है, उसके मुताबिक जो फैसला ना करे, फउलाइका, तो वही यानी जो सही फैसला नहीं करेगा अल्लाह की नाजिल की हुई किताब के मुताबिक, अहकाम के मुताबिक, हुमुल काफिरून, तो वही लोग काफिर हैं। फउलाइका हुमुल काफिरून, और जो अल्लाह की किताब के मुताबिक, जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, फैसला ना करे, तो वही लोग काफिर हैं। वकतबना, और हमने लिखा, किताबत की, हमने लिखा, अलैहिम, उनके लिए, फीहा, इस तौरात में, हा की ज़मीर राजे हो रही है तौरात की तरफ। वकतबना अलैहिम फीहा, और हमने यहूद के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था, अन्नन नफ्सा बिन नफ्से, नफ्स कहते जान को, कि जान के बदले जान, वल आइन बिल आइन, आइन कहते हैं आँख को, और आँख के बदले आँख, वल आँफ बिल आँफ, अंफ कहते हैं नाक को, नाक के बदले नाक, वल उज़ुनु बिल उज़ुने, उज़ुन कहते हैं कान को, कान के बदले कान, वसिन्न बिस्सिन्नि, सिन कहते हैं दांत को, टीथ को, बिस्सिन्नि, दांत के बदले यानी दांत के बदले दांत। वल जुरूह, और सब जख्मों के, ये जराह कहते हैं ना, जो जख्मों को ठीक करता है, मरहम पट्टी करता है, हमारी लैंग्वेज में भी उसको जराह कहा जाता है। और जरहुन की जमा है जुरूह, और सब जख्मों के, क़िसासुन, बराबर बदला है, क़िसास है। जो चीजें बताएंगे वो सारा बड़ा ही क्लियर है, और जख्मों के लिए क़िसास है। फमन, पस जो कोई, पस जो, तसद्दक़ा, माफ कर दे, सदका कर दे, यानी तसद्दक़ा लफ्ज़ माना होता है तूने खैरात की, या उसने खैरात की, उसने बख्श दिया, क्या चीज, क़िसास, उसने छोड़ दिया, बिही, उसको, यानी जिसने क़िसास छोड़ा, उसके बदले में फिर रब क्या देगा, फहुआ, पस वो जो क़िसास है, कफ़ारतुन, कफ़ारा है, लहू, उसके लिए, किसके लिए, हु की ज़मीर राजे हो रही है उस बंदे की तरफ जो माफ कर दे, जो सदका कर दे, जो छोड़ दे, जो खैरात कर दे। फमा तसद्दक़ बिही फहुवा कफ़ारतुल्लाह, तो जो शख्स बदला को, क़िसास को माफ कर दे, तो ये माफी उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी। और फिर फरमाया वमन लम यहकुम, और जो फैसला ना करे, बिमा, इसके साथ जो,
انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر لکھ دیا، ان احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِکَ، پس ایسے ہی لوگ، ہم الظالمون، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ظالم، بے انصاف. پیچھے بتایا گیا ہم الکافرون، اور یہاں ہم الظالمون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا یا جو فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. تو ظالم کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. اب یہاں یہود کو آپ جانتے ہیں کہ تورات دی گئی، بہت ہی پیاری کتاب تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. تو یہود کو تورات جس میں نور اور ہدایت تھی عطا کی گئی. اب دیکھیں کہ نور پہ ہی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ یہی فرما رہے کتاب میں بھی نور ہے، اور میں اگلے دن سن رہی تھی کہ رسول اللہ کو اگر کوئی نور کہے گا تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. دیکھیے اس پہ کسی کا ایمان ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے استغفر اللہ تعالیٰ کہ وہ پیس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نور ہمارے آنکھ، دیکھیے اس کے کہتے ہیں نا، اس روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے، دودھ کو بھی نور کہا جاتا ہے. تو کیا یہ سارے کے سارے بندے اللہ کا ٹکڑا مان رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے. تو لوگوں میں غلط فہمیاں نہ پیدا کریں. نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی مہیا کرنا، جیسے جہالت دور کر کے علم کی روشنی دینا. علم کو بھی تو نور کہا جاتا ہے نا. اور اللہ کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب نور ہے. اگر میں نے کہا یہ نور ہے تو یہ میرے نور کا ٹکڑا بن جائے گا، تو یہ تو پھر خود ہی شرک ہو گیا ہے نا. ایسی بات. تو تھوڑا سمجھ سے کام لیا جائے اور اپنے کانوں کی بھی ذرا حفاظت کریں. ہر ایک کی سن کے نہ غلط باتوں کی طرف کاپی کرنا شروع کر دیا کریں. یہود کو تورات جس میں نور اور ہدایت تھی عطا کی گئی تھی، اور عرصہ دراز تک، مدت دراز تک ان کے جو انبیاء تھے، اسی طرح اولیاء اور علماء اس تورات کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہے. اور اس کتاب کی جو ان کے پاس تورات تھی، حفاظت کی ذمہ داری بھی انہی پہ عائد کی گئی تھی اور اس کو ادا بھی کرتے رہے. لیکن بعد میں جب ہدایت اور نور کا صحیفہ دنیا پرست علماء اور نفس پروروں زاہدوں کے قبضے میں آ گیا، تو انہوں ظالموں نے نہ اس پر عمل کیا نہ ان کی حفاظت کی. اس میں لفظ آیا ہے نا استحفظوا، ان کے الفاظ پہ بھی غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے بنی اسرائیل کے اولیاء اور علماء کے سپرد کی تھی. یہاں دیکھیں علماء کی اہمیت کا بھی تو اندازہ ہو رہا ہے نا. اولیاء کرام کی قدر و منزلت بھی تو دیکھیں، اتنی بڑی چیز ان کی ذمہ داری دے دی گئی. اور جب تک وہ اس ذمہ داری کو آسن طور پر بجا لاتے رہے، تورات ہر تعریف سے، ہر رد و بدل سے محفوظ بھی رہی تھی. اور جب عبادت گزاروں اور علم والوں میں اخلاص تھا اور للہیت تھی تب تو ٹھیک رہا. لیکن جب انہی میں اخلاص اور للہیت نہ رہی بلکہ جاہ طلبی، دنیا طلبی کا غلبہ آ گیا، لالچ دنیا کا آ گیا. پہلے کون صحیح حفاظت کر رہے تھے جن کو آخرت کا لالچ تھا، یہ کون سے لوگ تو جن کو دنیا کا لالچ آ گیا. تو یہی ہدایت اور نور کا صحیفہ رہبان اور احبار کی جاہ طلبی اور دنیا پرستی کی نظر ہو گیا. انہوں نے اپنی مطلب کے لیے اس میں تعریفیں کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا اپنی مرضی کے مطابق. اور جو اس دور کے
حکمران تھے یا بڑے رئیس لوگ تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے اس میں چینجنگز کر دی. یہ ظلم کیا ان ظالموں نے. یہاں پہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ علماء یہود کی طرح بادشاہوں اور امیروں سے ڈر کر تم بھی قرآن کے معنی میں ہیر پھیر نہ شروع کر دینا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا. وہ اللہ نے اگر پکڑ لیا نا تو کچھ چھڑا نہیں سکے گا. دنیا میں بھی ضلالت ہوگی، آخرت میں بھی کون چھڑائے گا؟ کون چھڑا سکتا ہے؟ ذلت ہوگی دونوں جہانوں میں. اگر اللہ کی نگاہ لطف و کرم سے معروم کر دیے گئے، دنیا تنگ ہو جائے گی اور کہیں گوشۂ عافیت نہیں ملے گا. ابھی آنکھیں کھول لو، یہود کے علماء نے بھی یہی زیادتیاں کی تھی نا. بادشاہوں کو خوش کیا تھا، امیروں کو خوش کیا تھا، اور بخل کی انتہا کی تھی. جہاں رسول اللہ کا تذکرہ تھا، جہاں رسول اللہ کی تعریفیں تھیں، جس کو آپ کی زبان میں نعت شریف بھی کہا جاتا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ تھا، اس کو انہوں نے کلوز کر دیا، بند کر دیا، بدل دیا. کئی جگہوں سے فل ہٹا دیا اور کئی جگہوں پہ ایسے معنی کیے کہ سننے والے کے دل پہ بھی اثر نہیں ہوتے تھے اور وہ معنی رہتے بھی نہیں تھے. ابھی بھی بہت سارے علماء کرام اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. آپ اپنی طرف توجہ دیں، آپ اپنی طرف توجہ دیں. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، علماء کرام کو بھی ہدایت دے. اور یہ قیامت تک کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ سے بغض نہ رکھو. یہ تو کہو منافقوں کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اونچا اونچا، جیسے عبداللہ بن ابی رسول اللہ کے سامنے کیسے تعریفیں کرتا تھا، لیکن کیا وہ رسول اللہ کا دوست تھا؟ نہیں. نمازیں بھی پیچھے پڑتا تھا لیکن من کی نگری پلیت تھی. آپ تو کلمہ پڑھتے ہو نا، مومن کا دل تو اللہ کے برتن ہوا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرو. اور حضرت علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی اگر 99 کوئی تعریفیں کریں، ایک حصہ اس کو چھوڑ دے تو وہاں سے بھی بھاگ جاؤ، ایمان کو خطرہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے ہر عزیز چیز سے، پہلے تو بنیادی رشتے گنوائے نا، اولاد، والدین وغیرہ وغیرہ، یعنی ہر پیاری چیز سے بھی پیارا نہیں ہو جاتا. حضرت عمر بھی سامنے تھے. حضرت عمر سے پوچھا کہ وہ سچے اور کھرے لوگ تھے. عرض کرنے لگے محبوبہ، ہر پیاری چیز سے تو آپ پیارے ہیں لیکن جان سے پیارے نہیں ہیں. سچے لوگ تھے نا. پھر رسول اللہ کی نگاہ کرم ہوئی. بعد میں عرض کرنے لگے محبوبہ، آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان کامل ہے. پہلے کیا فرمایا؟ تیرا ایمان کامل نہیں کیونکہ تیری جان تجھے مجھ سے زیادہ پیاری ہے. آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور پھر جب اللہ کا خوف آتا ہے، لوگوں کا خوف بھاگ جاتا ہے. اور جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ لوگوں کو غالب کر دیتے ہیں اس ڈرپوک انسان پہ. تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر مخلوق بھی انہی سے ڈرتی ہے، پھر اللہ روب بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں واضح طور پہ بتا دیا گیا، اور ان علماء کرام کو بھی ہمیں بھی ایک بتا دیا گیا کہ فیصلے صرف کتاب اللہ کے مطابق، اس کے علاوہ نہیں. ہمیں کیا پتہ چلا کہ احکام الہی کی تبدیلی ہر صورت میں ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضگی کے اندیشہ سے ہو، یا مال اور دولت یا رشوت کے لالچ میں ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہمیں کیا حکم ہے کہ اپنے پاس سے فتاوی جات نہ دیں، کتاب و سنت کے مطابق دیے جائیں. یہ نہ ہو کہ دنیا کے پیسوں کی وجہ سے جس کو اللہ نے اس میں فرمایا کہ ثمنا قلیلا، ذلیل حقیر چیز کے بدلے میں، تھوڑی چیز کے بدلے میں تم یہ سودے نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو اور اسی کے مطابق فیصلے کرو.
اور ایک اور حکم جو اس میں بتایا گیا کہ قصاص، اور وہ کلیئر ہے، اس کی حاجت نہیں کہ بتایا جائے، ریپیٹ کیا جائے، اور ہر ایک کے لیے یہی حکم ہوا. ٹھیک ہے. دوسری جو بڑی پیاری چیز اس میں بتائی گئی کہ ظالم کے لیے عبرتناک سزا بھی تجویز ہوتی ہے، ساتھ مظلوم کو بھی عفو و درگزر کی تلقین کی جا رہی ہے. اللہ کتنی محبت والا ہمارا دین ہے، عدل و انصاف اور رحم و کرم کا کتنا حسین امتزاج ہے. کتنا خوبصورت ہے نا رحم و کرم کا خوبصورت امتزاج. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو اس میں بنیادی باتیں تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی. حتی الامکان آپ بھی کوشش کریں اپنے گھروں میں بھی اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اسی کے مطابق چلنے کی تلقین کرتے رہیں، خود بھی اسی کے مطابق چلیں. ہم مسلمان ہیں، دیکھو اتنے واضح احکام ہیں ہمارے لیے، مرنے، زندگی، شادی، پیدائش، ہر ایک کے لیے ہے نا. اگر اسی کے مطابق ہم کریں گے تو ہمارے گھروں میں امن ہوگا، محبت ہوگی. اسی طرح جو ججز ہیں یا اعلی حکام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صحیح علم سیکھے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو. یہ نہیں کہ اپنے ہوں تو فیصلہ اور ہو جائے، دوسرے ہوں تو نہیں 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 نہیں. بس ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.